ہفتے بیان شروع کیا تھا اسی کو کنٹینیو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس پر میرا بیان چل رہا تھا۔ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم اول تو وقت کو غنیمت سمجھتے نہیں ہیں۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے نبی نے فرمایا کہ صحت سے، بیماری سے پہلے صحت ہے، اس کی قدر کرو۔ غنیمت سمجھنے کو ہم آج کی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ویلیو دو، اس کی قدر کرو، احساس کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ آج صحت ہے، یہ صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی قدر کر لو۔ آج فراغت ہے، کل کسی ایسے کام میں مشغول ہو سکتے ہو کہ کل تمہیں ٹائم نہ ملے۔ آج جوانی ہے، کل ایسا بڑھاپا آ سکتا ہے کہ حسرت کے سوا کچھ بھی نہ کر سکو۔ جو کام کرنے کی آج تمہارے اندر صلاحیت ہے، وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج اللہ نے تمہیں مالی وسعت دی ہے، کوئی بھروسہ نہیں، کل غربت آ جائے، قحط آ جائے، مالی لحاظ سے تنگی آ جائے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ بزنس میں لاس ہوتا ہے، کاروباری لوگ جاب لیس، ملازم پیشہ لوگ جاب لیس ہو جاتے ہیں۔ اور آج زندگی ہے، کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی قدر کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب جس بات پہ افسوس ہوتا ہے وہ تو میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ افسوس کس بات پہ ہوتا ہے۔ وہ تو دینداروں پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کو صحیح جگہ فٹ نہیں کرتے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا دنیا داروں کا تذکرہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس حدیث پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے حساب سے دیکھیں، یہ جو 5 باتیں نبی نے بتائی ہیں، یہ صرف اسلام کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں نا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی گونج تو نہیں رہی؟ سب کو صحیح آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی؟ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، یعنی گورا بھی کہے گا، یار آپ گورے سے پوچھیں کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے تو کیا کہے گا؟ نہیں کرنی چاہیے؟ بولے نا، کرنی چاہیے۔ مجھے کل کسی نے گفٹ دیا، خوبصورت سی تختی بنائی ہوئی، ایک پہ لکھا ہوا تھا ہٹو بچوں، ایک پہ لکھا ہوا تھا، ایک پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، ایک لفظ میں بہت بولتا ہوں، خاندانی، ایک پہ لکھا ہوا تھا بولو بھائی۔ مجھے گفٹ دیا انہوں نے بنا کے، میں نے کہا یہ یہاں لکھ کے یہیں لگا دیں گے تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے، خود ہی لوگ سمجھ جائیں۔ تو آپ بتائیے، کسی انگریز سے اگر کوئی پوچھے کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یس، یہی کہے گا نا، کرنی چاہیے۔ آپ اگر کسی ہندو سے پوچھیں کہ آپ کے پاس دولت ہے تو غربت سے پہلے اس دولت کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ہندی میں یہ ہاں کو کیا ہاں ہی بولتے ہیں نا۔
یس یہی بولے گا نا. ہاں دھنیہ واد. دھنیہ واد کسے کہتے ہیں؟ شکریہ. دھنیہ واد شکریہ یہ کہے گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے، تو وہ کہے گا ہمارا تو ٹاپک ہی یہی ہے بھائی، بیماری سے پہلے کس کی قدر کرو؟ صحت کی قدر کرو. تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر مذہب کو ماننے والے، ہر دھرم کو ماننے والے، ہر دین کو ماننے والے، کامن سینس رکھنے والے سب یہی کہتے ہیں کہ صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے، پیسے کی قدر کر لو غربت سے پہلے، اور فراغت کی قدر کر لو مشغولیت سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب اختلاف نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اہمیت سے یہ کیوں بتایا؟ اہمیت کیوں بتایا؟ اسلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی؟ اصل میں اسلام جس طرح سے ان 5 چیزوں کی، 5 نعمتوں کی قدر کروا رہا ہے وہ اسٹائل کچھ اور ہے. غیر مسلم 5 نعمتوں کو جو کہہ رہا ہے نا ویلیو دو، اس کا ویلیو دینے کا مطلب کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب ہندو کہتا ہے کہ صحت کی قدر کرو، ڈاکٹر کہتا ہے صحت کی قدر کرو، عیسائی کہتا ہے صحت کی قدر کرو، وہاں قدر کا مطلب بولو نا کچھ اور. دولت کی قدر کرو کچھ اور مطلب ہے ان کا. جب کوئی بزنس مین کہتا ہے پیسے کی قدر کرو تو اس کا مطلب کچھ اور اسلام کا مطلب کچھ اور ہے. تاجر جب کہتا ہے نا یار پیسے کی قدر کرو، مطلب یہ کہ سونا خرید کے رکھ لو، ڈالر اور مہنگا ہوگا ابھی. مطلب کیا ہے؟ ابے کرنسی ڈی ویلیو، آج کل سب کی زبان پہ یہی بات ہے. ابے سونا رکھ لے ورنہ یہ ڈبل روٹی جو آج کتنے کی مل رہی ہے، ابھی پرسوں تو کراچی میں تھا میں، تو کتنے کی تھی؟ 150 کی نا. ابھی 2 دن کے بعد کتنے کی ہو گئی؟ 200 کی ہو گئی، ہونے والی ہوگی. مہر لوگ رکھتے ہیں نا، مہر. صبح شادی ہوئی، مہر رکھا 25,000، شام تک رخصتی سے پہلے وہ 12,000 کی ویلیو کا رہ گیا وہ. ٹھیک ہے نا، اتنی تیزی سے کرنسی نیچے آ رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں گلا گھونٹ کے مار دے. بھائی کیوں تڑپا تڑپا کے ترسا کے مار رہے ہو یار؟ پیٹرول ایک ہی دفعہ 1,000 روپے لیٹر کر دو، روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی. خیر، مہنگائی کے خلاف جہاد ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ونس اپون اے ٹائم، کچھ یاد آ رہا ہے؟ ابھی ماضی قریب میں زبردست احتجاج ہوا تھا مہنگائی کے خلاف، جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہوا تھا نا. لیکن بھول گئے آپ لوگ، جس میں کانپیں بھی ٹانگیں تھیں اور اس طرح کے واقعات بھی آئے تھے، تقریریں ہوئی تھیں. تو وہ جہاد کس کے خلاف ہوا تھا؟ مہنگائی کے خلاف، خاندانی جہاد ہوا تھا. اور اچھا تو بڑا زبردست کامیاب جہاد ہوا کہ $100 کتنا تھا اس وقت جب مہنگائی کے خلاف جہاد شروع ہوا تھا؟ 160. اور اب کتنا ہے؟ 290 یا 80 تک پہنچ گیا. تو یہ زبردست جہاد ہوا تھا. اصل میں ہم لوگ کی، مجھے ابھی نیند پوری نہیں ہوتی تو میرے کھوپڑی پھر گھومنے شروع کر دیتی ہے، الٹی الٹی چیزیں میرے بیان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ بچائے ہماری حالت. قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پوچھ بھی نہیں رہے سڑکوں پہ آ کے کہ یہ کیا ہوا, مہنگائی کے خلاف جو جہاد ہوا تھا ہم نے تو تمہارا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تم جہاد کر رہے ہو مہنگائی کے خلاف, یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے سیاست دان کا ایسا چمچہ ہے نا, جو اب ہمارا لیڈر ہے اس کا ایسا چمچہ ہے کہ یہ چمچہ گیری آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ وہ چمچہ گیری ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے, پھینک دی لمبی انہوں نے. تقریر میں انہوں نے کہا میں اتنا بہترین شکاری ہوں کہ میں نے تیر مارا ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی میں جا کے گھسا ہے. اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے, سمجھدار تھے. ہمارے ہوتے ہم کہتے واہ ہمارا لیڈر, بولو زندہ باد. تیر یہاں سے مارا پچھلی ٹانگ سے نکل کے کدھر جا کے لگا ہے, کوئی تک بنتا ہے. لیکن بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا, ہمارے لیڈر کا کہنا ہے, تو لوگ نا ایک دم عجیب سے ہو گئے. بھائی یہ زیادہ لایا ہے, بہت بڑی لے کر آ گیا اس دفعہ. تھوڑی بہت تو ہر آدمی لے کر آتا ہے, یہ اس دفعہ تھوڑی زیادہ لے آئے. تو اس پہ جو چمچہ تھا نا, چمچہ, اس نے مائک ہاتھ میں لیا. بادشاہ سلامت کے دور میں مائک نہیں ہوتے تھے, جو بھی ہوگا اس دور میں بات پہنچانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے, بادشاہ نہیں تھا, کوئی سیاست دان تھا پرانے زمانے کا. بادشاہ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تقریریں کر کے. واقعہ فرضی ہے یہ, تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے, مقصد تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بتانا ہے نا. تو اس نے کہا ایکچولی جو بادشاہ سلامت ہے نا, انہوں نے جب ہرن کا شکار کیا تھا تو پچھلی ٹانگ سے ہرن اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا. چلو کوئی تو لاجک پیش کی نا. ہمارے ہاں اپنے لیڈروں کو جو ان سے تباہی کر رہے ہیں نا, وہ اس کو ان کے گناہ کو معاف کروا, ان کے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کے لیے لاجک بھی نہیں ہوتی کوئی. فرض یہ کیا ہوا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے نا جو مرضی کر لے بس وہ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے. اب سب چپ بیٹھے ہوئے مہنگائی کے خلاف, جنہوں نے جہاد کیا تھا چپ چاپ ایک دم, کہیں سے آواز نہ آئے. قوم بھی نہیں پوچھ رہی کہ یار وہ جو کانپے ٹانگتی تھی جن کی, اور جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا, وہ جنہوں نے تقریر کی تھی کانپے ٹانگنے والی, ان سے پوچھو یار وہ کہاں ہیں آپ, تو مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ. اب کریں نا احتجاج. خیر یہ تو نیند نہیں ہوئی ہے, تو سیاست میں آ گیا تھوڑا سا. میں مسلسل 2 دن سے نا گاڑیوں میں وہاں پنجاب میں دورے میں گھوم رہے ہیں, سونے کا ٹائم نہیں ملا ہے, تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوا ہے, اس لیے میں ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اصل میں تو ووٹ ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے کانپے ٹانگنے کا کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. نیند تو ان کی پوری نہیں ہوئی تھی, تبھی تو کانپے ٹانگی تھی. اگر نیند پوری کر کے تقریر کرتے تو کانپے ٹانگتی یا ٹانگیں کانپتی؟ پھر تو ٹانگیں کانپتی نا. تو اب میرے پاس بھی ایک جواز آ گیا. اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ ہمارے خلاف آپ نے سیاسی تقریر کیوں کی, تو میں کہہ دوں گا بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. وہ کہیں جب نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو ممبر پہ کیوں بیٹھے آپ؟ تو میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاکھوں کے جلسے سے آپ نے خطاب کیا تھا اس دن اسلام آباد میں. اس وقت آپ کو نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. اگر نیند پوری کر کے آپ تقریر کرتے تو کم از کم مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں بولو نہ کرتے, کچھ اور کر لیتے, یہ نہ کرتے آپ. اچھا خیر, اب کہاں چلے گئے ہم اپنے اصل واقعات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کی نظر میں دیکھو ممبر کی ویلیو اس سے زیادہ ہے, میں مانتا ہوں, کسی سیاسی کنٹینر سے جس پہ سیاستدان تقریر کرتے ہیں. کہیں میرے بیان سے کوئی نکالے گا بھائی اس کو, لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت گرانے یا نئی حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو اس سے قوموں کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. اس وقت اس کی ویلیو, اس اسپیچ کی ویلیو ہر اسپیچ سے زیادہ ہوتی ہے. اس وقت نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا خیر, تو بات کہاں چل رہی تھی, ہم پھر دوبارہ جلدی سے آ جاتے ہیں.
تو میں یہ کر رہا تھا جی ہاں 5 چیزیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تاجر جب یہ کہتا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے, تو مطلب کیا ہے بھائی؟ پیسہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ڈالر لے لو, سونا لے لو, یا ابھی بزنس میں لگا دو, یہی مطلب ہوتا ہے نا. یا جتنا آج پیسہ ہے اس سے مزید پیسہ بنا لو. جو تاجر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سارا پیسہ اڑا نہیں دینا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال میں کھڑا تھا نا, میں لوگوں کی باتیں بڑے شوق سے سنتا ہوں, جو چھپا نہیں رہے ہوتے, ایسا نہیں کہ کان لگا کے کہ کیا کہہ رہے ہیں, جو اوپنلی باتیں ہو رہی ہوتی. مجھے ذرا مزہ آتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف کو جا رہی ہے, ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں.